ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرحہ میں خوش آمدید. بریک سے پہلے سیما اپنی کہانی سنا رہی تھیں اور مجھے تو بہت حوصلہ مل رہا ہے ان کی کہانی سن کے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے. صحت اور بیماری انہی میں سے ایک ہے, اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر اس میں ہمارے صبر کا, ہمارے حوصلے کا, ہمارے توکل کا, ہر ایک چیز کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کو اچھی طرح سے گزرنا ہوتا ہے اس مرحلے میں سے. لیکن جیسے زیما ذکر کر رہی تھیں ڈاکٹر سعدیہ کہ ہڈیوں میں درد ہوتی ہے جب یہ میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں, تو بہت ساری ایسی امراض ہیں کہ جیسے شوگر ہو جائے, ڈائبٹیز بہت کامن ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کے امراض ہیں, اور ان لوگوں کو پھر ساتھ جو ہے ہڈیوں کے مسئلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کیسے وہ اس کو ڈیل کریں اور کیا کریں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت ساری دوائیاں سر فہرست ہیں جو یہ ہڈیوں کی آسٹیوپوروسس اور کمزوری پیدا کرتی ہیں. جیسے ابھی سیما بتا رہی ہیں کینسر کی دوائیاں ہیں, اسٹیرائڈس. اب اسٹیرائڈس کا مس یوز اتنا ہے پاکستان میں, کوئی گولی آپ کو ویسے مل جائے گی, کوئی حکیمی فارم میں, کوئی ٹوٹکے کی فارم میں. لوگ اتنا ہائی اسٹیرائڈس کھا کے آتے ہیں کہ آتے ہی اس وقت ہیں جب ہپ کا فریکچر ہو جاتا ہے. تو وہی بھی جیسے ہم بات کری تھی, خود سے گولیاں کھا لینا, خود سے دوائیاں کھا لینا. پھر جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری بیماریاں ہیں, جیسے تھائرائڈ کے ایشوز ہیں, ڈائبٹیز اٹ سیلف, شوگر جو ہے وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, اور وہ آپ کے اندر ہی اندر ہڈیوں اور جوڑوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کے ساتھ آپ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ وہی آ جاتا ہے کہ ہماری اس ایج کی جو خواتین ہیں پھر ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھا درد ہو رہی ہے, 2 گولیاں کھا لیں درد کی اور پین کلر کھا لیں بس, اور وہ چلتے گیا. اندر کیا اور ہوتا ہے, میں نے اس لیے اپنا ماڈل ہی پکڑ لیا کہ اندر آپ نے پین کلر کھا کے وقتی تو وہ درد کو چھپا لیا, لیکن اندر ہی اندر آپ کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہیں, کمزور ہو رہی ہیں. آپ کے گھٹنوں میں, آپ کے جوڑوں میں آرتھرائٹس بن رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہاں پہ چکنائی یا کارٹیلیج ہے یہ کمزور ہو رہا ہے. ہڈی کے اندر کی جو گودا ہے یہ کمزور ہو رہا ہے, اور آپ کو آسٹیوپوروسس بن رہا ہے. یہ دکھائیے گا ذرا کیمرے کی طرف, یہ جو آپ نے دکھایا ہوا یہ آسٹیوپوروسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہڈی کے اندر والی چیز جو ہے وہ بن ایگزیکٹلی, آپ کا باہر ایک اسٹرکچر تو ایک چیز رہ جائے گی, لیکن اندر سے بالکل اس میں سوراخ ہو چکے ہوں گے. تو یہی چیزیں اگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں یا دوائیاں ایکسیس میں کھائی جا رہی ہیں تو آپ کی ہڈیوں کو کمزور کریں گی, آپ کے پٹھوں کو کمزور کریں گی, آپ کے جوڑوں کو کمزور کر کے اس کے اندر آرتھرائٹس کا پرابلم لائیں گی. تو یہ ساری چیزیں پھر اکٹھی ہو کے آپ کو ایک پرابلم میں لے جائیں گی. وہی بات ہے کہ شروع میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ابھی ینگ ہے, بھاگ رہے ہیں, کچن میں جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اندر ہی اندر آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں, آپ کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں, آپ کو آرتھرائٹس ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس پھر جلدی جانا ضروری ہے. دوسری چیز جو میں سیما سے بھی جب ہم بات کرے تھے, اور ان کے میں حوصلے کی داد بھی دوں گی, ایسے لوگ, ایسے پیشنٹس, خاص طور پہ خواتین جو ایسی بیماریوں سے لڑ رہی ہیں جو کہ لانگ ٹرم بیماریاں ہیں. ابھی سیما جی نے کینسر کا ذکر کیا, اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہیں جیسے جوڑوں کی بیماریاں ہیں, روماٹائڈ آرتھرائٹس یا گنٹھیا ہے, لوپس کی بیماری ہے, اسپونڈلائٹس کی بیماری ہے جس میں آپ کی گردن اور کمر جھک جاتی ہے. یہ ایسی بیماری ہیں جس کے لیے لمبے عرصے تک ایک تو علاج کرنا پڑتا ہے, دوسرا خیال کرنا پڑتا ہے, اور ان کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے. خرچہ فائنینشیل میں مانتی ہوں, پاکستان جیسے ملک میں ان کا علاج مہنگا ہے, دوائیاں ملنی مشکل ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بیچارے پیشنٹ یہی کرتے ہیں, کچھ عرصہ دوائی کھائی, پھر وہ چھوڑ دی, جب طبیعت خراب ہوئی پھر دوبارہ وہی نسخہ نکال کے دوائیاں استعمال کر لیں. تو فائنینشیل بھی اس کا برڈن ہے, ذہنی طور پہ بھی بوجھ ہوتا ہے کہ اچھا ایک بیماری ہے. بہت سی پیشنٹ میرے پاس آتی ہیں جن کو یہ لوپس یا آٹو امیون پرابلمس ہوتی ہیں, تو زیادہ